میں ایک پرائیویٹ پیف کے ادارے کا ٹیچر ہوں۔ میری کوالیفیکیشن ماسٹر اردو ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ کم تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ میں فرسٹ ٹائم پڑھاتا ہوں اور سیکنڈ ٹائم اسی ادارے کے اندر میں جھاڑو دیتا ہوں، صفائی کرتا ہوں۔ بعض اوقات کام کرتے ہوئے ہمیں اسٹوڈنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم فروٹ کا کاروبار کرتے ہیں اور الحمدللہ 30-40 ہزار روپے کماتے ہیں۔ میرا نام نعمان ہے اور میں حسن برگر شاپ کے نام سے ایک شاپ چلا رہا ہوں اور تقریباً ہم 80 سے 90 ہزار آرام سے کما لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ایک استاد کی کہانی ہے۔ ایک ایسا شخص جو کبھی اپنی تعلیم کے ذریعے دنیا بدلنے کا خواب دیکھتا تھا، لیکن اب ہر صبح وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں بچوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی تمام تر محنت اور ایمانداری سے بچوں کو پڑھاتا ہے، لیکن جیسے ہی اسکول کا وقت ختم ہوتا ہے، استاد کی زندگی کا ایک دردناک پہلو شروع ہوتا ہے۔ گھر جانے کی بجائے وہ استاد وہیں رک جاتا ہے، لیکن اب کی بار وہ ایک استاد کے طور پہ نہیں بلکہ ایک چپڑاسی کے طور پہ۔ صبح کے وقت جن کلاس رومز میں وہ استاد ہوتا ہے، چھٹی کے بعد وہ انہی کلاس رومز کی صفائی کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات آپ کو بہت شاک کر دے گی۔ ایک استاد چپڑاسی کا کام کرتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں ایک پرائیویٹ پیف کے ادارے کا ٹیچر ہوں۔ میری کوالیفیکیشن ماسٹر اردو ہے اور میری تنخواہ جو ہے جناب صرف 9,000 ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ کم تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ میں فرسٹ ٹائم پڑھاتا ہوں اور سیکنڈ ٹائم اسی ادارے کے اندر میں جھاڑو دیتا ہوں، صفائی کرتا ہوں۔ چھٹی کے بعد وہ اسی اسکول میں باتھ روم تک صاف کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی آمدن صرف 9,000 روپے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ایک فروٹس کی ریڑھی لگانے والے کی ماہانہ آمدن 35 سے 40 ہزار روپے، ایک برگر بیچنے والے کی ماہانہ آمدن 80 سے 90 ہزار روپے، اس ملک میں ایک پرائیویٹ استاد کی تنخواہ صرف 9,000 روپے ماہانہ۔ اس استاد کی کہانی کوئی منفرد کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے اسکولوں میں موجود پرائیویٹ اساتذہ کا ایک خاموش درد ہے، جو انتہائی کم تنخواہوں پر زندگی گزارنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے تو ہماری قوم کے مستقبل سنوارنے والوں کو اتنا پیچھے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں کچھ ایسے حقائق سامنے لے کے آئیں گے کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی دور حاضر میں تعلیم انسان کی زندگی کو بہتر کر رہی ہے یا اس کی زندگی کو تباہ کر رہی ہے؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس وقت پاکستان میں پرائیویٹ ٹیچرز کو کن مسائل کا سامنا ہے اور کس طرح پرائیویٹ ٹیچنگ پاکستان کی اس وقت کی سب سے بدترین جاب ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محسن ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہاشمی ٹاکس پر۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے مطابق اس وقت پاکستان میں 2,07,000 پرائیویٹ اسکول ہیں، جن میں 15 لاکھ ٹیچرز کام کر رہے ہیں اور 2,69,00,000 اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں۔ پاکستان میں دن بدن پرائیویٹ اسکولز کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ اسکول کے مالکان اسکولز کی چین بناتے جا رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ اسکول کا ایک استاد ڈھنگ کی زندگی گزارنے کے بھی قابل نہیں۔ پاکستان میں پرائیویٹ ٹیچرز کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، جن میں سے چند اہم مسائل میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ایبسنس آف سروس اسٹرکچر ہے، یعنی پاکستان میں پرائیویٹ اسکولز کے لیے کوئی سروس اسٹرکچر ہی نہیں ہے۔ انتظامیہ کس استاد کو رکھتی ہے، کس کو نکالتی ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اس لیے انتظامیہ ایسے مجبور ٹیچرز کو رکھتی ہے جو کم تنخواہوں پر بھی کام کرنے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پرائیویٹ اسکول میں کوئی اولڈ ایج بینیفٹس نہیں ہے، نہ ہی کوئی اسٹڈی لیوز ہیں، نہ ہی کوئی میٹرنٹی لیوز ہیں، کوئی سروس اسٹرکچر نہیں۔ ان کے اپنے ہی رولز ہیں اور ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ نو جاب سیکیورٹی ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹ ٹیچرز کی کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے۔ ان کو کسی بھی وقت، کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی وجہ کے بغیر صرف انتظامیہ کی ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پر نکالا جا سکتا ہے۔ کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے ٹیچرز کو نکال دیا جاتا ہے کہ کہیں انہیں گرمی کی چھٹیوں میں تنخواہیں نہ دینی، حالانکہ وہ
तमाम बच्चों से गर्मी की छुट्टियों की फीसें एडवांस में वसूल करते हैं। और कुछ स्कूल अगर छुट्टियों में टीचर्स को नहीं निकालते तो उन्हें गर्मी की छुट्टियों की तनख्वाह ही नहीं दी जाती। अब इतने अरसे तक वो टीचर्स कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, वो जीते हैं या मरते हैं, इससे उस स्कूल मालकान को बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला मसला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। प्राइवेट स्कूल्स आमतौर पर फीमेल टीचर्स को हायर करते हैं। वो इस वजह से नहीं कि वो वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं, बल्कि इस वजह से क्योंकि ये बेचारी फीमेल टीचर्स कम तनख्वाहों पर भी काम करने के लिए रजामंद हो जाए। अब बेचारी उन खवातीन ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, जिसकी वजह से वो उस कम तनख्वाह पर भी काम करने के लिए आमादा हो जाती हैं, लेकिन ये उनके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगला मसला एक्सपीरियंस का है कि एक्सपीरियंस इज़ अ डिसएडवांटेज। प्राइवेट स्कूल में जैसे जैसे एक उस्ताद पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे वो महंगा होता जाता है, वैसे वैसे उसकी इज़्ज़त कम होती जाती है, वो इदारे के लिए एक बोझ बनता जाता है। हमेशा उसके साथ एक थ्रेटनिंग बिहेवियर रखा जाता है, उसको बात बात पर बेइज्जत किया जाता है ताकि वो खुद उस इदारे को छोड़ कर जाने पर मजबूर हो। अब आते हैं सबसे बड़े सबसे मेन इशू, और वो है लोएस्ट पेड लेबर, सबसे सस्ते मजदूर। जून 2014 में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून पास किया जिसके मुताबिक मुल्क में कम अज़ कम तनख्वाह 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दी। इसी तरह 2016 में इसे बढ़ाकर 14,000 कर दिया गया और बढ़ते बढ़ते 2023 में ये 32,000 तक आ पहुँचे कि पाकिस्तान में हर मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 होनी चाहिए। जबकि इस साल 2024 में पास होने वाले बजट के मुताबिक पाकिस्तान में एक मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 मुकर्रर की गई। लेकिन क्या पाकिस्तानी टीचर्स मजदूरों से भी गए गुजरे हैं? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक प्राइवेट स्कूल टीचर की एवरेज तनख्वाह 4,480 रुपये है, जो तकरीबन 150 रुपये एक दिन के बनते हैं। लेकिन शायद इससे ज़्यादा तो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की एक दिन की पॉकेट मनी है। तो सवाल ये है कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे पेट्रोल 250 रुपये फी लीटर हो और आटे की कीमत कम अज़ कम 80 रुपये 1 किलो हो, वहाँ एक उस्ताद की एक दिन की तनख्वाह 150 रुपये, जिसमें वो 2 किलो आटा भी नहीं खरीद सकता, तो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे पूरी करे? वो कैसे अपने ख़ानदान अपने बच्चों का पेट पाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फ्रूट का कारोबार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 30-40 हज़ार रुपये कमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कारोबार से मुतमिन हैं। क्या ये एक अफसोसनाक सूरत हाल नहीं है कि आपके मुल्क में एक फ्रूट्स की रेहड़ी लगाने वाला माहाना 35-40 हज़ार कमा लेता है और एक बर्गर बेचने वाला 70-80 हज़ार रुपये कमा लेता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान है और मैं हसन बर्गर शॉप के नाम से एक शॉप चला रहा हूँ। हमें तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं और तकरीबन हम 80 से 90 हज़ार आराम से कमा लेते हैं, सुकून से, कोई टेंशन नहीं है। तो वहाँ पे एक उस्ताद जिसे कौम के मुस्तकबिल का मामार कहा गया है, उसकी एवरेज तनख्वाह 4500 रुपये है और इस कम तनख्वाह में उसने अपने बच्चों का पेट भी पालना है और पूरी दुनिया के सामने अपने उस्ताद होने के भरम को भी कायम। और अखराजात पूरे नहीं होते, दुकानों से उधार लेना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमारे साथ ऐसा भी होता है, रास्ते से गुजरते हैं, दुकानदार कहते हैं भाईजान आपने पैसे नहीं दिए। 4 लोगों के अंदर हमारी बेइज्जती भी बाज़ औक़ात हो जाती है। जब एक उस्ताद को इतनी रकम ही ना दी जाए कि वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी खरीद सके, तो क्या ऐसे असातिज़ा एक चपरासी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं होंगे? ये पूरी कौम के लिए किस हद तक तकलीफ दे बात है कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल बनाने वाले उन्हीं स्कूलों में सफाई करने पर मजबूर। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है कि पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल टीचर्स मजदूरों के ज़ुमरे में भी नहीं आते कि उन्हें इतनी तनख्वाह मिल सके जितनी कि एक मजदूर की? तो फिर इन प्राइवेट टीचर्स को मिलता ही क्या है? उनके नाम के साथ एक लफ्ज़ उस्ताद। क्या इस एक लफ्ज़ उस्ताद से उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो सकती हैं? क्या उनके बच्चों का पेट पल सकता है? अगर इस एक लफ्ज़ से उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो रही तो आप उनके नाम के साथ लफ्ज़ उस्ताद काट के एक मज़दूर लगा दें, ताकि उन पर पाकिस्तान का मज़दूरों का कानून तो लागू हो
ان کو اتنی تنخواہ تو مل سکے کہ وہ انسانوں کی سی زندگی گزار سکیں۔ شاید لفظ استاد کی جگہ مزدور لگانا تکلیف تھے، لیکن کیا اسی اسکول میں اسکول ٹائم کے بعد چپڑاسی کا کام کرنا کم تکلیف دہ ہے؟ یہ چیز دل کو کتنی تکلیف دیتی ہے۔ بندہ جس ادارے میں صبح کے وقت ٹیچر ہوتا ہے اور سیکنڈ ٹائم میں صفائی کرنے والا ہوتا ہے، بعض اوقات کام کرتے ہوئے ہمیں اسٹوڈنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی نظر میں بھی ٹیچر گر جاتا ہے۔ جب آپ اپنے بچوں کی طرف دیکھیں اور ان کی آنکھوں میں موجود خواہشات کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیں تو کیا یہ کم تکلیف دہ ہے؟ اس استاد کی کہانی کسی اسکول کی انتظامیہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کی حکومت کو آگاہ کرنا ہے کہ آپ کے ملک کے استاد جنہوں نے آپ کو ڈاکٹرز، سائنٹسٹ اور لیڈرز دینے ہیں، وہ اس وقت کس حال میں زندگی گزارے، اور کوئی ان کی تکلیف کو محسوس کرنے والا بھی نہیں۔ بچوں کا مستقبل سنوارتے سنوارتے ہمارا اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو گیا ہے۔ اب ہم سفید پوش اس پریشانی میں ہیں کہ اپنا رونا، اپنی درخواست کس کے سامنے کریں۔ اور اگر آج جب اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے کہ آپ ملک میں موجود لاکھوں اساتذہ کی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو اگر آپ ان کی تکلیف کو دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں تو پھر آخر کون آئے گا جو ان کو اس تکلیف سے نکالے گا اور ان کے اس سفید پوشی کے بھرم کو بچائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر میرے دور حکومت میں کسی دریا کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن میں اس کا جواب دے ہوں۔ لیکن اگر آج آپ ان لاکھوں اساتذہ کی تکلیف کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں تو قیامت کے دن آپ کیسے جواب دیں؟ ایک پرائیویٹ استاد کا ملک بھر کے تمام پرائیویٹ اساتذہ کے لیے آواز اٹھانا ایک انتہائی مشکل قدم ہے، لیکن میں نے یہ قدم آج کی اس ویڈیو کے استاد کی طرح ملک بھر میں موجود تمام بے حال اساتذہ کے لیے اٹھایا ہے، اور میری تمام پرائیویٹ اساتذہ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس ویڈیو کو ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کریں تاکہ پاکستان میں اس وقت موجود بے حال اساتذہ کا یہ درد حاکم وقت تک پہنچ سکے کہ کس طرح اس قوم کے بچوں کا مستقبل بنانے والوں کا خود اپنا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، ان تمام سے درخواست ہے کہ ان تمام اساتذہ کا جن سے آپ پڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں، ان کی محنت کا حق ادا کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں تاکہ انہیں انصاف مل سکے اور انہیں اپنے استاد ہونے پر فخر حاصل ہو، نہ کہ وہ شرمندگی محسوس کریں۔ جب ہم پہلے پڑھتے تھے اپنے دور کے اندر اساتذہ کرام کے پاس، ہمارے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش ہم بھی استاد بن جائیں۔ ہم ٹیچر بن گئے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عزت اور رسپیکٹ نہیں ہے، اور ہم یہ اپنا جو اپنے اساتذہ کرام سے لیا ہوا سبق ہے کہ اب اپنے اسٹوڈنٹ کو نہیں دے سکتے کہ بیٹا اللہ کرے آپ بھی ٹیچر بنیں۔ تو ناظرین، اگر آپ اپنے بچوں کے مستقبل بنانے والوں کا مستقبل بچانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان تمام بے حال اساتذہ کی تکلیف ان بااختیار لوگوں تک پہنچ سکے جو ان تمام بے حال اساتذہ کو انصاف دلا سکے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔